final message will be delivered by world-renowned spiritual leaders, which is known among his followers and among many others, Shaykhul Alam, spiritual leader of the spiritual leader of the spiritual community. But I say not only spiritual community, he is the leader of all communities, well-known scholar. And I know when I look at the life of Huzur Shaykhul Alam, I remember one beautiful shair in Arabic of Hazrat Imam Azam Abu Hanifa radiyallahu ta'ala anhu. He said, فَإِذَا سَكَتْتُ فَفِيكَ صَمْتِي كُلُّهُ وَإِذَا نَتَقْتُ فَمَادِحًا عُلْيَاكَ. Imam Abu Hanifa says, when I am silent, people think I am silent. I am not doing anything. I am totally silent. But he says, فَإِذَا سَكَتْتُ فَفِيكَ صَمْتِي كُلُّهُ. When I am silent, people think I am doing nothing. But I am thinking of you, my Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. When I am silent, I am thinking of you, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وَإِذَا نَتَقْتُ فَمَادِحًا عُلْيَاكَ. And when I speak, I do so only to praise you, O Muhammad sallallahu alaihi wasallam. When I look at the life of this Shaykh, wallah, I have seen it. When he is silent, I strongly believe, like Imam Azam Abu Hanifa, when he is silent, he is thinking for the Prophet Muhammad. And when he is speaking to praise his beloved Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nara Takbir, Nara Risalah, Islam. Labbaik, Labbaik, Ya Rasulullah, aapne kehna. Labbaik, Labbaik. Labbaik, Labbaik. And the main organizer of this protest, of this gathering, in this very important place, with the Muslim leaders, leader of Muslim community, I'm going to request to convey his beautiful message, full of love, full of guidance, full of thought. Hazrat Qibla, Peer Muhammad Alauddin Siddiqui Sahab, Sajjada Nashin, Darbare Aliya Neria Sharif, Chairman Muhyiddin Trust, and Chairman and Director Noor TV, Hazrat Allama Peer Muhammad Alauddin Siddiqui Sahab. Before his arrival, you have to show your love to the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, that we all gathered here on the name of Muhammad sallallahu alaihi wasallam, on the name of Islam. Nara Takbir. More loudly. This parliament and every single brick of this parliament should listen your sound. Nara Takbir. Nara Takbir. I don't think anyone heard your sound. Bit loudly. Show your full commitment to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nara Takbir. Nara Takbir. I am alone more louder than you. Nara Takbir. Nara Risalat. Nara Risalat. Islam. 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 ذكره يحيي النفوس النصارى والمجوس أسلموا على يديه النصارى والمجوس أسلموا على يديه. Allah ho, 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 Allah ho. بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بآواز بلند
انتہائی واجب الاحترام علماء کرام، جمی معززین، شرکائے مجلس اسلام، تمام حاضرین وابستگان دامن نبوت، آج کا یہ اجتماع اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ مسلمان جسم کا سودا کر سکتا ہے، ایمان اور دل کا سودا نہیں کر سکتا۔ ہم حکومت برطانیہ کو یہ تمام اجتماع اور اجتماع کا ایک ایک فرد یہ بتانا چاہتا ہے کہ یہاں ہمارے گھر ہیں، سکونت ہے، قانون ہے، احکام ہیں، ہمارے حقوق ہیں، ہم معاشی اعتبار سے، تدبیر کے اعتبار سے، قانون کے اعتبار سے ہم یہاں کے رہائشی ہیں، یہ ہمارا وطن ہے، ہم نے آپ کو تسلیم کیا ہے، لیکن جسم کے لیے دل آپ کو نہیں دیا، دل نہیں دیا۔ اور اگر آپ ہمارا دل تلاش کرنا ہی چاہیں کہ کہاں ہے تو یہ کہیں مدینہ منورہ دہلیز رسول پہ جا کے ملے گا۔ یہ جسم پر وارد ہو تکلیف تو برداشت کر لیں گے، جسم پر مصیبت آئے تو صبر کر لیں گے، جسم کو دکھ درد سے دو چار ہونا پڑا تو ہم صبر کا بند نہیں توڑیں گے، لیکن دل پر چوٹ پڑی، جانتے ہو میں کس دل کی بات کرتا ہوں؟ جو دل نشیمن رسول کریم ہے، جس دل میں حبیب کبریا کا مقام ہے، اس دل پر چوٹ پڑے گی تو مومن مرتے مرتے بھی پکار اٹھے گا اور کبھی تسلیم نہیں کرے گا۔ ہم آپ کے تمام قوانین کا احترام کرتے ہوئے اس ایک بنیادی امر عظیم کی طرف آپ کو متوجہ کرنا چاہتے ہیں کہ مسلمان اقوام عالم میں سب سے بڑی تعداد مسلمان ہے۔ یہ 2 ارب کے قریب اس فرش زمین پر رہنے والی پرسکون، با حیا اور باعزت اور با غیرت قوم، 2 ارب قوم اس فرش زمین پر آرام کر رہی ہے، اور تمہارے ہر ظلم و ستم کو برداشت کرتے ہوئے تمہیں پھر سے مہلت دیتی ہے کہ مسلمان قوم کے جسم سے تم لڑ رہے ہو، شاید دل کی بازی بھی آنے والی ہے، اور تم نے مسلمانوں کا دل چھیڑا، تم نے ایمان چھیڑا، تم نے مومن کی غیرت پر حملہ کیا۔ مومن جب غیرت پر حملہ ہوتا ہوا دیکھے تو سمندر کا وہ تھمنے والا طوفان ہے جو تمام کائنات کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے۔ معزز حاضرین، اسلام امن کا داعی ہے، اسلام ہی نے امن پھیلایا ہے، اسلام میں رواداری ہے، اسلام میں مساوات ہے، اسلام میں حقیقتوں کے اجالے ہیں، اسلام میں صداقتوں کی نشاندہی ہے، اسلام ہی ہے جو غیر مسلم کو بھی تحفظ فراہم کرتا ہے، اسلام ہی ہے جو بیماروں کا خیال رکھتا ہے، جو محتاجوں کا خیال رکھتا ہے، جو گرے ہوئے کو اٹھاتا ہے، جو گرنے والے کو سنبھالتا ہے، اسلام ہی ہے کہ اپنے سامنے دسترخوان پر رکھی ہوئی روٹی کھاتے ہوئے جب دوسرے کو حقدار سمجھے تو پہلے اسے پیش کرنے کا فریضہ ادا کرنے میں کبھی تأمل سے کام نہیں لیتا۔ جس قوم کے انداز حیات یہ ہوں، کیا وہ بے امن ہو سکتی ہے؟ کیا وہ قوم جنگجو مارنا قتل کرنا یہ اس کا اصول زندگی ہو سکتا ہے؟ ہاں، مگر ایک بات شاید بغیر کسی تأمل کے میں یہ بات کہہ دوں کہ مسلمان کسی کو مارتا نہیں، یہ اسلام کے خلاف ہے۔ مسلمان کسی کا احساسہ نہیں چھینتا، یہ اسلام کے خلاف ہے۔ مسلمان کسی کی توہین کا منصوبہ بندی نہیں کرتا، یہ اسلام کے خلاف ہے۔ مسلمان زندگی کا تحفظ فراہم کرتا ہے، یہ کسی کو مارنے کا منصوبہ نہیں بناتا، مگر اسلام پر حرف آئے، بانی اسلام پر حرف آئے، مارے یا نہ مارے لیکن مرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اسلام، اسلام، آج دیکھا آپ نے، لبیک لبیک۔ آج دیکھا آپ نے یہ بلڈنگوں کے درمیان میں عاشقین رسول
किस तरह हैं? जिस तरह चमन में मुख्तलिफ रंगों के फूल खिले होते हैं और हर फूल की हर पत्ती खुशबू दे रही होती है। मैं जितने ये लोग नजर आते हैं वो दूर दूर तक, ये सामने करीब वाले और ये स्टेज पर जो हजरत तशरीफ फरमा है, एक एक का चेहरा देखो, ऐसे लगता है कि अभी मदनी बहार इनके चेहरे पे आई है। मालूम हुआ कि हम अंदर से कहीं और हैं और बाहर से कहीं और हैं। और आज सब हजरात का शरीक होना इस बात की गम्माजी करता है कि अपनी जिंदगी गुजारने के लिए अपना मशरब तो बनाया जा सकता है, अपने दस्तूर हयात को तरतीब देने के लिए छोटे छोटे तबके अपनी सहूलत के लिए बनाए जा सकते हैं, लेकिन जब मरकज पर चोट पड़े तो सब कुछ खत्म करके हम एक ही नाम पर मर मिटने के लिए तैयार हो जाते हैं। आज का मौका गवाही दे रहा है। हजरात, हमारा ये आज पहला मौका है, खूबसूरत, बाइज्जत, पुरअमन, सदाकत मआब प्रोग्राम की तश्कील का। इसके बाद दूसरा एक प्रोग्राम होगा, मैं आपको फिर तकलीफ दूंगा। मैं उसके बयान करने से पहले मैं पूछ सकता हूं कि आपको इसी पाकीज़ा नाम पर फिर बुलाया जाए तो क्या तकलीफ उठाओगे? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लब्बैक 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 लब्बैक। मैं आप चूंकि तकरीर नहीं कर रहा, मेरे पास अल्फाज दो चार जो हैं वो तकरीबन ख़त्म ही हो चुके हैं, इसलिए अब मैं चंद तजावीज़ की तरफ आ रहा हूँ। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, हमें आपकी तरफ से 10 लाख दस्तखत पिटीशंस के लिए दरकार हैं। वो अपने घरों में, अपने मोहल्लों में, अपनी मसाजिद में ये पूरे करें। इससे ज़्यादा हो जाएं तो ज़रूरी है। दूसरी बात, हमने बहुत जल्द जो ही जगह मिले, जो ही इजाज़त मिले और जो ही हमें फुर्सत मिलेगी तो इंशाअल्लाह हाइड पार्क में इज्तिमा होगा। उसमें मैं अपनी माँओं को, अपनी खालाओं को, अपनी बहनों को, अपनी बच्चियों को, अपनी भांजियों को, अपनी तमाम कलमा पढ़ने वाली ख़वातीन को भी दावत दूंगा कि वो 30-40 हज़ार का इज्तिमा हो और उनका अलहदा कैंप लगेगा। 2.5-3 लाख मर्दों का इज्तिमा होगा। क्या जब मैं दोबारा बुलाऊं इसी महीने में तो आप खुद भी और अपने दोस्तों को लेकर हाइड पार्क में तशरीफ फरमा होंगे? लब्बैक 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 लब्बैक। सैयदी मुर्शदी गुलाम है, गुलाम है, गुलाम या रसूल में, गुलाम या रसूल में, जो होना इश्क मुस्तफा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे एक इंतहाई बुजुर्ग मोहतरम अकाबिरीन में से एक मोतबर शख्सियत ने जाते हुए एक पैगाम दिया था कि अगर निज़ाम मुस्तफ़ा जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर कट मरने का हौसला न हो तो जिंदा रहते हुए भी मर गए हम, और उनके नाम पर मर गए तो गोया मरे हुए भी जिंदा जावेद हैं हम। वो जुमला मैं फिर उन्हीं के नाम से दोहराता हूँ कि हजरत ज़िंदगी जावेद के लिए हमें मर के फिर उठना होगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बादस खुदा बुजुर्ग, उन्हीं की ज़ाते गिरामी, उन पर जो हमला आपने किया तो जैसे अल्लामा कमरुज़्ज़मान आज़मी ने फरमाया कि उनकी शान में तो कमी नहीं आती, लेकिन 2 अरब मुसलमानों के दिल जख्मी हो गए हैं, मुसलमानों के दिल खून चका हैं, मुसलमानों के रूह पजमुर्दा हैं, मुसलमानों की जिंदगी अफसुर्दा हो गई है। असर नो इश्क रसूल के जज्बे के साथ
ایک نئی زندگی لینی ہے اور اقوام عالم کو بتانا ہے کہ جو نہ مٹے نہ مٹ سکے، جو مٹائے نہ مٹے، اس کو مٹا کے تم خود مٹ جاؤ گے۔ نبی اکرم کی شان میں گستاخو گستاخی کرو گے، ہم کریں یا کچھ نہ کریں، رب العالمین انتقام لینے میں کبھی تامل نہیں فرمائے گا۔ اور ہائیڈ پارک میں نے الفورڈ بڑی عظیم بڑی مسجد میں ایمان والوں کی اجتماع میں ایک بات کہی تھی کہ سب لوگ ہائیڈ پارک میں جمع ہو جائیں، لیکن درخواست کروں گا کہ اس دن کوئی آدمی ہائیڈ نہ ہو جائے۔ اور دوسری گزارش یہ ہے کہ میں کیوں جمع کر رہا ہوں، یہ علماء کی خدمت میں کیوں دست بستہ کھڑا ہوں، مشائخین کے سامنے کیوں دست بستہ کھڑا ہوں، آپ عوام کے دروازوں پر کیوں دستک دے رہا ہوں، آپ کے دلوں پر کیوں دستک دے رہا ہوں کہ اگر ہم اس وقت نہ جاگے تو شاید اللہ رب العالمین کا قانون ہمیں معاف نہ کرے۔ ہمیں اب جاگنا ہوگا اور نبی کریم علیہ السلام کے نام پر زندہ رہنا ہوگا۔ مرنا تو سب کو ہے یار، مرنا ہی ہے نا تو مرو بھی نام خدا پر اور نام مصطفیٰ پر۔ رسول میں غلام یا رسول میں، غلام یا رسول میں، جہان عشق مصطفیٰ، لبیک لبیک۔ جانوروں کے تحفظ کا قانون بنانے والوں، انسان افضل نہیں؟ آپ کی ماں اور باپ کی شان میں گستاخی ہو تو سارا قانون حرکت میں آ جائے، اور دنیا بھر کی مائیں اور باپ جس کے قدم اور جس کے نالے پاک پر قربان کر دیے جائیں، وہاں انگلی اٹھے گستاخی کی، تو اگر ہم اس انگلی کو کاٹ نہ سکیں،